الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم۔ مل جل کر خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی المہدی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاطمۃ ام ابیہا صلوات۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم یوسف علی، قمبر علی، مراد کاظم علی کشمیری، ملک سلطان مرزا حسن لکھئی، حسین شیراز زادے، کونین جان رجب علی کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مل جل کر خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، سوگواران اہل بیت عطرت اطہار، غم گساران و پرساداران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اول اور پہلے خمسہ مجالس کی آج مہاکالی میں زینبیہ عزا خانے میں یہ تیسری گفتگو، تیسری تقریب اور تیسری مجلس ہے۔ مسلسل 2 روز سے، سابقہ 2 روز سے موضوع گفتگو شہزادی کونین کی ذات گرامی ہے، اور انشاءاللہ آخری مجلس تک جو سعادت میرے حصے میں آئی ہے اس میں مضمون اور موضوع شہزادی کونین ہی رہیں گی۔ عزیزان گرامی، نبی اعظم کی ایک یگانہ روزگار اور ایک ایسی حدیث کہ جس میں نبی اعظم نے فضیلت کا ایک ایسا نیا باب کھولا ہے کہ اگر معصومین نہ ہوتے سمجھانے کے لیے تو کائنات میں کوئی اس حدیث کو سمجھ نہ پاتا۔ ارشاد ہوتا ہے، الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ میری بیٹی سیدہ کون ہے؟ ام ابیہا۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ اس کا؟ اپنے باپ کی ماں ہے، یہی تو ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ام کے معنی ویسے تو ماں کے نہیں ہوتے، ام کے معنی عربی لغت میں اور عربی زبان میں ماں کو والدہ کہا جاتا ہے،
کیا کہا جاتا ہے؟ والدہ، یعنی جنم دینے والی، اور اسی کو والد کر دیے جنم دینے والا۔ لیکن یہ جو عام گفتگو میں ہم کہتے ہیں ماں باپ، تو وہاں بھی ایک لفظ رکھ دیا گیا کا، اور ایک لفظ رکھ دیا گیا اب کا۔ اب مانے باپ اور مانے ماں، جبکہ کے جو لفظی معنی ہیں، توجہ ہے، جو لغوی معنی ہیں کے، وہ ماں کے نہیں ہوتے۔ کا مطلب ہوتا ہے اساس، کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، کا مطلب ہوتا ہے اصل، کا مطلب ہوتا ہے جڑ، کا مطلب ہوتا ہے بیس۔ یہ دیوار بنی تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بیم ڈالی گئی ہوگی، توجہ ہے، اور اس کے اوپر دیوار کھڑی کی گئی، تو وہ جو بیم رکھی گئی اسے عربی زبان میں کہتے ہیں توجہ ہے۔ جو جڑ ہوتی ہے، جو بیس ہوتا ہے، جس کے اوپر بنیاد ٹکی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے اور کے معنی ہوتے ہیں اصل۔ نبی اعظم نے فرمایا کہ ہر شے اپنی اصل سے پہچانی جاتی ہے۔ ہاں توجہ ہے، ہر شے اپنی اصل سے پہچانی جاتی ہے، اور ہر شے پلٹتی بھی اپنی اصلیت کی طرف ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے، میں نے پہلے روز کہا تھا کہ مجھے مجمع سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن ہاں بولنے والے چاہیے۔ اگر میری محنت ہے اور آپ تک پہنچے تو پھر اتنا بولیے گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب زہرا کو ماننے والوں سے ہے، زہرا کو سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو کے معنی کیا ہوتے؟ بیس۔ کے معنی ہوتے ہیں بنیاد، کے معنی ہوتے ہیں جڑ۔ اب میں جلدی دو تین جگہوں پہ دکھا دوں کہ کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ سورہ حمد کو بیٹا اس کا ایک نام ہے الکتاب۔ کیا نام ہے؟ اب اگر ماں کا ہی ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر ماں کا ہی ترجمہ سمجھ لیجئے، یعنی پورے قرآن کی ماں ہے سورہ حمد۔ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ مولا کائنات نے یہی تو کہا تھا ابن عباس سے جب تفسیر کر رہے تھے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ سورہ حمد میں ہے۔ یعنی آپ نے سورہ حمد پڑھ لی تو آپ سورہ حمد نہیں پڑھتے، آپ کو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ اسی طرح سرزمین مکہ کو کہا جاتا ہے القریٰ۔ کیا کہتے؟ قریٰ۔ یہ قریے کی جمع ہے، یعنی تمام زمینوں کی ماں۔ اس کو کس کو کہتے؟ مکہ مکرمہ کو، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جہاں کعبہ بنا ہے، اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ مکہ۔ اور مکے کا دوسرا نام کیا ہے؟ القریٰ، یعنی تمام زمینوں کی ماں۔ توجہ ہے۔ اب میں روزانہ نام لیتا ہوں، آج پھر لے لیتا ہوں، آیت اللہ وحید خراسانی۔ توجہ ہے، جن کی وجہ سے آج ایام فاطمی ہے۔ بھائی ان کا حق بنتا ہے نا کہ اگر میرے موضوع پہ بات آ رہی ہے تو میں پہنچاؤں۔ ان سے کسی نے کہا تھا کہ آغا سرزمین مکہ کو تو کہہ دیا گیا القریٰ، فضیلت ختم ہو گئی، یعنی تمام قریوں کی ماں۔ لیکن معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ نے سرزمین کربلا کو سرزمین مکہ سے 24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، اللہ نے سرزمین کربلا کو سرزمین مکہ سے 24,000 سال پہلے پیدا کیا، تو تمام قریوں کی ماں تو مکہ بن گیا۔ اب ہم کربلا کو کیا کہیں؟ خدا کی قسم وہ خوبصورت جواب دیا جو تاریخ کے سینے میں اور اوراق میں آج تک موجود ہے۔ کہا بیٹا سوال تمہارا پھر دوہراؤ، کہا تمام قریوں کی ماں مکہ ہے
تو کربلا کو کیا کہیں گے؟ کہا بیٹا ماں کے وجود کے لیے ایک باپ کے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ صلوات پر محمد۔ زندہ باد۔ کوئی عورت اس وقت تک اماں بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ ابا کا وجود نہ ہو۔ بن جائے گی نہیں نا؟ تو جب تک باپ نہ ہو تب تک ماں کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ ماں اور باپ انہی کی وجہ سے تو وجود میں آتی ہے اولاد، توجہ ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر ماں کے لیے ایک باپ کے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر مکہ تمام زمینوں کی ماں ہے تو کربلا، اللہ اکبر، تمام زمینوں کا، اتنا شرما کے کیوں سن رہے ہو؟ اتنا تکلف سے کیوں کہہ رہے ہو؟ نبی نے تکلف سے نہیں کہا، آپ کیوں تکلف سے کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کا خطاب کیا ہے؟ ابو تراب، اور ایک صلوات پڑھیے پر محمد۔ باتیں سب وہی ہوتی ہے، پیش کرنے کا انداز نیا ہوتا ہے۔ بچپنے تو سنتے آ رہے ہو نا، اور ہم نے آپ نے کہہ دیا ابو تراب، اور مولائے کائنات کا سب سے فیوریٹ اور سب سے پسندیدہ لقب ہے ابو تراب۔ کچھ بھی کہیے اتنے جلدی مولا متوجہ نہیں ہوتے، ایک بار ابو تراب کہہ دیجیے، پھر دیکھیے مدد کیسے ہوتی ہے۔ تو مولائے کائنات کا سب سے پسندیدہ لقب ہے کیا؟ ابو تراب، مٹی کا باپ۔ ارے بھائی یہ بتائیے، جب علی مٹی کے باپ ہیں تو جو باپ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس پر بیٹے کا پورا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک صلوات پڑھیے پر محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے عظمت حضرت۔ اب مجھے نتیجہ دینا ہے اور انصاف کرنا ہے آپ کو بیٹھ کر فرش عزائے حسین پر۔ تو نبی نے کہا میری بیٹی میرے لیے تائی کی حیثیت رکھتی ہے، ماں، سیدھا سیدھا کہا ہے نبی نے، میری بیٹی میرے لیے۔ چونکہ بیٹا ماں ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے جس کے پاس ماں ہے دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے، ہاں، پھر کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگر ماں ہے تو سب کچھ ہے، اور ماں نہیں ہے تو سب کچھ رکھ کے بھی انسان کنگال ہے، کچھ نہیں ہے۔ توجہ، تو ماں سے بڑی نعمت اللہ نے چونکہ پیدا ہی نہیں کی، توجہ ہے، اس لیے یہاں ام کا ترجمہ کیا جاتا ہے ماں۔ اب میں ماں پہ ہی چلوں گا، آپ سب متوجہ رہیے گا۔ تو نبی نے کیا کہا؟ میری بیٹی سیدہ کون ہے؟ ماں ہے۔ کس کی ماں ہے؟ نبی کی، یعنی اپنے باپ کی، توجہ ہے۔ اس سے پہلے کہیں آپ نے یہ فضیلت سنی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے؟ ابا پہلے ہوتے ہیں یا بیٹی پہلے ہوتی ہے؟ ابا ہوتے ہیں نا، جب ابا ہوں گے تو ابا کے وجود سے بیٹی ہوگی، توجہ ہے۔ اور یہاں نبی نے فضیلت کا باب ہی الٹ دیا۔ نبی نے کیا کہا؟ فاطمہ میری ماں ہے۔ بھائی نبی نے تکلف سے نہیں کہا، آپ بھی تکلف سے نہ کہیے گا، توجہ ہے، کیا ہے؟ ماں ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اس دنیا میں ماں پہلے آتی ہے یا بیٹا پہلے آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ آپ پہلے آئے یا آپ کی امی؟ امی پہلے آئی نا، امی نہ ہوتی تو آپ تھوڑی ہوتے۔ امی کے وجود سے آپ کا وجود ہے، پہنچ رہی ہے نا اب تک بھی بات؟ توجہ ہے نا؟ یعنی اگر ماں نہ ہو تو بیٹے کا وجود نہیں ہوتا، اور ماں کا وجود پہلے ہوتا ہے۔ اب دنیا یہ بتائے کہ اس دنیا میں محمد پہلے آئے یا فاطمہ؟ توجہ ہے، تو تاریخ تو یہی بتائے گی، عقل یہی بتائے گی کہ محمد نہ ہوتے تو سیدہ کہاں سے آتی۔ لیکن حقیقت کھولی پیغمبر نے، کہا میری وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، اللہ نے مجھے فاطمہ کی وجہ سے بنایا ہے۔ صلوات پر
مجھے معلوم تھا کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی اور کچھ لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچے گی۔ اب آ جائیے، حدیث قدسی بڑی مشہور ہے، اللہ اپنے نبی سے متوجہ ہو کے کہہ رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم یہ آسمان نہیں بناتے۔ آسمان سے مراد ہے کل کائنات، افلاق کی لفظ رکھی ہے اللہ نے، فلک کی نہیں، یعنی دنیا میں جتنے بھی آسمان ہیں، دنیا ایک نہیں ہے بیٹا، 18,000 ہیں۔ کتنی ہے؟ 18,000 ہیں۔ تو اسی لیے افلاق کی لفظ استعمال کی، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، عالم نہیں کہا، تو عالمین 18,000 ہیں۔ کتنے؟ 18,000 ہیں۔ تو وہی جہاں جہاں عالمین کا تصور ہے تو عالم بغیر فلک کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، 18,000 کو چھوڑو ہم ایک عالم نہ بناتے، تو کائنات میں جو کچھ بنا ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اور پھر اس کے بعد حدیث کا دوسرا جملہ لولا علی لما خلقتو کا، اگر علی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے محمد ہم آپ کو نہ بناتے۔ توجہ ہے، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا کائنات نہ بناتے، علی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو آپ کو نہ بناتے۔ وَلَوْلَا فاطمہ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر سیدہ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا نہ محمد کو بناتے نہ علی کو بناتے۔ صلوات بر محمد۔ اس حدیث کی طرف نبی نے اشارہ کیا ہے ام ابیہا کہہ کے کہ میری وجہ سے کائنات ہے اور میرا وجود سیدہ کی وجہ سے ہے، کہ اگر ایک سیدہ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، توجہ ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر نہ محمد کو پیدا کرتے نہ علی کو پیدا کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ، امی کا لفظ دنیا میں سب سے بہترین، سب سے پیارا، سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا ہے۔ دنیا کی تمام لطافت، چاشنی، مٹھاس، رس گھل جاتے ہیں اس ایک لفظ میں، امی، میری ماں۔ اس سے خوبصورت لفظ میں نہیں سمجھتا کہ کائنات میں کچھ ہے۔ میرے بھیا جب لفظ اتنا خوبصورت ہے تو کسی کو بھی ماں کہنے سے پہلے 50 بار تو سوچو۔ تمہارا منہ ہے، تم تو جس کو چاہتے ہو منہ اٹھا کے امی کہہ دیتے ہو۔ جو جاگ رہے ہیں اپنے مقدر کی طرح بیٹھے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، ایسے ہی بیدار رہیے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ آج کل ایک نئی خرافات نکالی ہوئی ہے، میری امی فلانی، میری امی فلانی، روڈوں پہ نکل رہے ہیں، شبی بنا کے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری امی۔ اما تو کیا اپنی سگی ماں کو اس طرح روڈ پہ لے کے اس کا تماشا بناتے ہو؟ تو اپنی سگی ماں کو تو کبھی نہیں لے جاتے، لیکن یہ میری امی، میری امی، میری امی۔ اور اب تو کچھ اپنے بھی پیدا ہوگا۔ دیکھیے میں کھل کے پڑھنے کا عادی ہوں، توجہ ہے، جس کو ہیلا چاہیے، حوالہ چاہیے، میں نے کہا کہ میرے پاس آئیے گا، ایک ایک چیز دلیل سے دوں گا۔ توجہ ہے، قرآن نے انہیں ام المومنین کہا ہے کہ جو رسول کی بیویاں ہیں وہ ام المومنین ہیں۔ کیا ہیں؟ اس کا میں فلسفہ سمجھاتا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا ہے، ام المومنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، میں مسلمان ہوں، میری بیوی بھی مسلمان ہے، ٹھیک؟ میں آج مر جاؤں مجلس پڑھنے کے بعد، 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت، یہ اس کو کہتے ہیں عدت۔ کیا کہتے ہیں؟ 4 مہینے 10 دن کے بعد میری بیوی آزاد ہے کہ وہ جس مسلمان سے چاہے نکاح کر لے۔ کسی کے ابا بھی آ جائیں گے تو اسے روک نہیں سکتے، ٹھیک؟ یہ شریعت نے اسے حق دیا۔ لیکن نبی کی بیوی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ نبی کی زوجیت میں آ گئی، توجہ ہے، تو اب کسی سے بھی ان کی شادی حرام ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی اب وہ مومنین کی مائیں بن گئیں۔ کیا بن گئیں؟ ماں۔
اور ماں سے نکاح حرام ہے. اس صلوات تو پڑھیے پر محمد. میں نے کہا نا کچھ بیچارے ہمارے بھی اپنے بھولے بھالے قرآن کے فلسفے کو تو سمجھو. تم کیا سمجھو گے قرآن کو؟ قرآن نے کسے ماں کہا ہے؟ جو نبی کی زوجہ ہو، یہی نا، جو نبی کی زوجیت میں، نبی کی اہلیت میں آئی ہو وہ کون ہے؟ ماں ہے. اور بے شک ہے اس کا احترام واجب ہے، واجب ہے، بالکل چاہیے کہ اس کا احترام کریں. لیکن عزیزان محترم، اب یہاں سے ایک دو دلیلیں ہیں جو آپ کو دینا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم خاتون کا نام ہے فاطمہ. توجہ ہے، اس کے مقابلے میں اسی لفظ پر فاطمہ وہاں عین الف سے ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ توجہ ہے، اسی ردیف قافیے پہ نام تو لے آئے، اما نام تو ردیف قافیے پہ لے آئے، لیکن کردار کہاں سے لاؤ گے؟ ایک صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. تھوڑا تھوڑا سا بدرات آگے آتی جائیں صلوات پڑھتے ہوئے پر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں پر محمد. فاطمہ زہرا سلام اللہ آواز بلند پنجتنی سلوات. آج انشاءاللہ دو مضبوط دلیلیں دے کے جاؤں گا. جب انہیں یاد کرنا میری والدہ کے حق میں دعا کر دینا کہ اللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا کرے اور جناب سیدہ کی خاص کنیزوں میں اللہ ان کا شمار کرے. اگر بات اترے تو پھر بولیے گا اور اتنا بولیے گا کہ مجھے لگے میری بات آپ سے اتری ہے. بالکل از روح قرآن ام المومنین، قرآن نے کہا ہے مومنین کی مائیں ہیں تو انہیں ماننا بھی ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے. اب میں دلیل دینے لگا ہوں، اگر عرش سے وزنی دلیل ہو اور آپ کے قلب سے کو تر جائے، ایک وہاں سے دوں گا ایک یہاں سے دوں گا. توجہ ہے، تاکہ اگر روڈ پر، ویسے تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں جو سیدہ کے ماننے والے ہیں وہ کبھی سر جھکا کے نہیں جیتے. ارے جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ ہر جگہ ممتاز رہتے ہیں اور جہاں پھنستے ہیں وہاں بیوی بچاتی ہیں. مولا نے یہی تو کہا ہے کہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں کچھ آتا ہو یا نہیں آتا ہو، کود جانا اور مقابلے پہ آ جانا، مناظرہ ایکسپٹ کر لینا. کہ مولا بغیر کچھ آئے جائے کیسے چلے جائیں گے؟ کہ تم بس ارادہ کر کے چلے جانا، زبان تمہاری ہوگی، الفاظ ہم عطا کریں گے. تو نبی کی بیوی جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتی. نبی کے مرنے کے بعد، نبی کے جانے کے بعد اس کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے نکاح کرے. اس پر نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مومنین کی ماں بن گئی. ٹھیک، اب سنیے، نبی اعظم نے ارشاد فرمایا، اگر حدیث پہنچ گئی اور خدا کی قسم منبر سے سلام ہے انہیں جو حدیث سن کے پہنچ جائے. نبی نے ارشاد فرمایا، بالکل مطلق وہاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ حدیث حضور سرور کائنات کی. نبی نے ارشاد فرمایا، من خرج علی علی فہو کافرہ، کہ جو علی کے مقابلے میں آ جائے. اے جزاک اللہ، زندہ باد، سلامت رہے آپ. من خرج، من کا جو بھی علی کے مقابلے میں آ جائے، علی پہ خروج کرے، فہو کافرہ،
یہ گلی چوراہے کا مفتی تھوڑی کہہ رہا ہے، بانی شریعت کہہ رہا ہے، حبیب خدا کہہ رہا ہے، مرسل اعظم کہہ رہا ہے کہ جو علی پہ خروج کرے وہ کافر ہے۔ اب نبی نے کوئی قید نہیں لگائی کہ علی کے مقابلے میں آنے والا کون ہو، مرحب ہو، انکر ہو، حارث ہو، عمر ابن عبدود ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ صلوات بر محمد۔ تو جو آ گیا علی کے مقابلے میں وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اب میں آج کی بات نہیں کرتا، ابھی سستانی صاحب کے پاس جائیے اور ان کے پاس یہ مسئلہ لے کر کے جائیے، ان کے پاس یہ مسئلہ لے کر کے جائیے۔ مثلاً میں ہوں، میں آج معاذ اللہ کی توحید کا انکار کر دوں کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ اب جو میری بیوی ہے نا، اس کو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ طلاق پڑھ دیجئے، یہ کافر ہو گیا ہے۔ ارے پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے۔ میری بیوی کو جو مسلمان ہے اور میں مرتد ہو گیا تو نکاح آٹومیٹک فسخ ہو گیا، اب کسی مولوی سے طلاق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر میری بیوی کافرہ ہو جائے تو پھر مجھے کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نکاح پڑھ دیجیے اما امی بعد میں کہنا، پہلے یہ بتاؤ کہ جب علی کے مقابلے میں آئی تو دوبارہ کلمہ کا پڑھا۔ صلوات بر محمد۔ پہنچ گئی بات آپ تک؟ پہنچ گئی نا؟ یہ تو حدیث سے تھی بات۔ کچھ لوگ جیسے ہی آپ دیکھیے روڈ پہ علم نکلتا ہے، تعزیہ نکلتا ہے، تو وہاں فتوے بازی شروع ہو جاتی ہے، خاص کر محرم میں ضرور۔ کو صاحب وہ علم نہ دیکھنا، کیا ہو جاتا ہے بھیا؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنا کچا باندھتے ہی کیوں ہو؟ یہ کوئی دھاگا واگا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے؟ کہا نہیں صاحب وہ نکاح نہیں دیکھنا، وہ علم نہیں دیکھنا، کیا ہو جائے گا؟ کہا وہ تعزیہ نہیں دیکھنا، کیا ہوگا؟ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، بیٹھے ہو نا؟ علم دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل فیکٹ ہے نا، یہ سب کہتے ہیں نا۔ تو اپنی بات پہ تمہیں ہر جگہ قائم رہنا ہے کہ جس نے بھی علم دیکھا اس کا نکاح ٹوٹا، جس نے نکاح جب جہاں دیکھا وہی اس کا نکاح ٹوٹا۔ اب میں تاریخوں سے ثابت کرتا ہوں کہ جنگ جمل میں علی کے ہاتھوں میں علم تھا۔ ارے پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہو؟ علی کے ہاتھوں میں علم تھا۔ اب جا کے کنفرم کرو انہوں نے دیکھا۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ خدا کی قسم اہل بیت کے مقابلے میں خاص کر عداوت حضرت زہرا میں یہ ایک کالپنک کردار، ایک گڑھا ہوا کردار لا کر کے کھڑا کیا گیا۔ اما تم سیدہ کی بات کرتے ہو، یہ فضہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ تم شہزادی کی بات کرتے ہو، یہ تو گھر کی نوکرانیوں کے برابر نہیں ہے۔ اما نوکرانیاں تو چھوڑو، شہزادی فضہ کی جوتیوں کے برابر نہیں ہے۔ آپ رہتے نہیں ہیں یہاں۔ حبش کی شہزادی تھی کون؟
جناب فضہ جب آنے لگی نا کنیسی آل محمد میں تو ان کے ملک والوں نے روکا، کہا آپ کے جیسی شہزادی لائیں گے کہاں سے، اور آپ کے بعد اس گدی کا وارث کون ہوگا اس تخت کا؟ اپنے پیر سے جوتیاں اتاری اور اس تخت پہ رکھ دی، کہا جس دن ان جوتیوں کے برابر کوئی مل جائے اس دن یہ جوتیاں ہٹا دینا، اسے بٹھا دینا۔ تاریخ گواہ رہی کہ کائنات میں کوئی فضہ کی جوتیوں کے برابر نہ پیدا ہوا، اما تو جو فضہ کی جوتیوں کے برابر نہیں بن سکتا وہ فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل جی آپ سلامت رہیں۔ جناب سیدہ کی شادی چونکہ 9 سال میں ہوئی تھی تو عداوت زہرا میں یہ لائے، کہنے لگے جب ان کی 9 میں ہوئی ہے تو ان کی 6 میں کروا دوں۔ ہاں بھائی ہنس کے کیوں سن رہے ہیں، یہ تاریخ ہے۔ میں نے کہا نا آپ نہ گھبرائیے گا، حوالے ہیں میرے پاس۔ کہ 6 سال کی عمر میں نبی اعظم کی زوجیت میں آ گئی تھی، اما جب بالغ ہی نہیں تھی، توجہ ہے، تو انہوں نے دے کیسے دیا اور نبی نے قبول کیسے کر لیا؟ جب نابالغ تھی، میں نے کہا نا کہ دشمن علی کے پاس عقل نہیں ہوتی، عداوت سیدہ میں لایا تو تھا، اس نے چاہا ہم گھٹا دے تاکہ کچھ فضیلت بڑھ جائے، لیکن گھٹانے سے فضیلت تو نہیں بڑھی، جتنی تھوڑی سی بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ 6 سال کی نہیں تھی، مجھ سے سنیے، سر کے سارے بال جھڑے ہوئے تھے، سر کے سارے بال جھڑے ہوئے تھے، حلیہ بتا رہا ہوں، حلیہ، اور چہرے پہ جگہ جگہ گڈھے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو بڑی والی چیچک ہو جاتی ہے نا، چھوٹی والی نہیں، وہ تو خالی نشان رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب بڑی والی چیچک ہوتی ہے نا تو گڈھے پڑ جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر ڈالیے اوپر نہیں ہوتے۔ اس طرح جگہ جگہ پہ نشان تھے۔ آپ کہیں گے مولانا کہاں کی بات لے آئے؟ کہاں کی بات لے آئے نہیں، انہی کی کتابوں سے لے آئے۔ ابو ہریرہ نے ایک روایت ان سے نقل کی، کس نے؟ ابو ہریرہ نے۔ لے دیکھیے ایک ہی تو راوی ہے ان کے پاس، ابو ہریرہ بلی کا باپ، لے دے کے ایک ہی چیز سے 2.5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں لے لی، جبکہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا 2 سال۔ جو 20 سال تھے نبی کے ساتھ، ان سے 20 حدیثیں بھی نہیں ہیں، اور جو 2 سال رہا اس سے 2.5 لاکھ حدیثیں لے لی، سارا دین ہی نہیں سے لے لیا۔ تو ان سے ایک روایت ہے، توجہ ہے، اب دیکھیے گا ہم پکڑتے کیسے ہیں، اور پھر داد دیجیے گا اپنے نصیب کو کہ اللہ نے کس مذہب میں پیدا کیا ہے۔ یہ کون تھی؟ سر کے سارے بال جھڑے ہوئے تھے، دشمن نے چھپانے کے لیے کہا ایک حدیث گڑھو، کہا میں نے ان سے روایت اس وقت کی جب وہ اپنی بالوں کو چوٹی دے رہی تھی، اپنے بالوں کو گود رہی تھی۔ اما یہ بتائیے نبی کی بیوی کے بال ایک نامحرم نے دیکھ کیسے لیے؟ صلوات بر محمد وآل بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو یہ کنڈیشن نقل کرنا کہ یہ کر رہی تھی، اس کا مطلب یہ کہ کچھ چھپایا ہے تم نے، حقیقت میں تم نے لاکھ پردہ ڈالا، لیکن حقیقت ہے، توجہ ہے، وہ کبھی چھپ نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی سیدہ سے بغض رکھتا ہے یا سیدہ کے دشمنوں کی چاہت رائی کے دانے کے برابر بھی رکھتا ہے، معصوم نے کہا اگر 1 لاکھ انبیاء بھی اپنے نامہ اعمال رکھ کر چاہیں کہ اس کی شفاعت کر دیں تو اللہ شفاعت کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔
امی امی آپ چلاتے رہیے، فضیلتیں آپ گڑھتے رہیے، ماں خدا کی قسم اتنی سیاہ ہے تاریخ، زہرا کے مقابلے میں لائے بھی تو کسے لے کر کے آئے؟ کسے لے کر کے آئے؟ اور نبی اعظم نے جب تک شہزادی خدیجہ رہی تب تک رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا، توجہ ہے۔ اور جب نبی کی زوجیت میں یہ آ گئی تو نبی جب بھی ہمیشہ جناب خدیجہ کی تعریف کرتے تھے، تو یہ کرتی تھی، بہت کرتی تھی، اور نبی سے کہتی تھی کیوں اس ضعیفہ کی آپ تعریف کرتے رہتے؟ میں نے کہا نبی نے خاموش، تم میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ کا کیا فرق ہے؟ کا تم مجھ سے کچھ لینے آئی ہو، ہے ہی نہیں۔ خدیجہ مجھ سے کچھ لینے نہیں آئی تھی، کا تم سے میری نسل نہیں چلے گی، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں، کائنات میں میری نسل کی واحد وارث خدیجہ ہے، کہ خدیجہ نے میری تصدیق اس وقت کی جب سب مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، کہ خدیجہ نے میری مدد تب کی جب سب منہ چرا رہے تھے، کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت اولاد دی جب سب مجھے ابتر کہہ رہے تھے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل یوسف کی سلامتی کے لیے آواز بلند، پنجتنی کسے لے کر کے آئے ہو؟ کسے لے کر کے آئے ہو؟ ہمارے اپنے بھی جو ہیں جو بیچارے رو میں بہہ جاتے ہیں، کیوں نہیں؟ خدا کی قسم اس کی اتنی دشمنیاں ہیں کہ گنا دوں تو کئی عشرے ختم ہو جائیں گے آل محمد کے ساتھ، اتنی زیادہ اس کی دشمنیاں ہیں۔ ایک چھوٹی سی بتاؤں، متوجہ ہیں؟ جی بسم اللہ۔ 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہوئی کوفے میں۔ کہاں ہوئی؟ مدینے میں تو نہیں ہوئی تھی نا، کوفے میں۔ مولا علی کی تجہیز و تدفین کے بعد جب سرکار امام حسن علیہ السلام صلوات مدینے تشریف لائے تو نبی کی تمام زوجہ، ماریہ قبطیہ، ام حبیبہ جتنی تھی، سب کے سب امام حسن کے پاس آئی مولا کائنات کی شہادت کی تعزیت کے لیے۔ پرسہ دینے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ مدینے کے بہت سارے لوگ آئے، سب آئے مگر یہ نہیں گئی۔ اس قدر دشمنی تھی اسے مولا علی سے کہ یہ امام حسن کے پاس نہیں گئی۔ آخر میں کچھ لوگوں نے جب اسے طعن و تشریح کی کہ تو کیسی دیورانی ہے کہ تیرے دیور کی شہادت ہوئی اور تو جا نہیں رہی اس کے بچوں کے پاس، تو شرما حضوری میں اٹھ کے آئی امام حسن کے پاس، توجہ ہے، ابھی آ کے بیٹھی تھی کہ چاہتی تھی کہ کچھ بولے۔ امام حسن نے کہا خبردار کچھ بولیے گا نہیں۔ کہا کیوں نہ بولوں، میں تو تعزیت کے لیے آئی ہوں۔ کہا تعزیت کے لیے کیا؟ کہا جس رات میں اپنے بابا کا جنازہ دفن کر رہا تھا اس رات قتل علی کی خوشی میں تو 40 درہم لوگوں میں بانٹ رہی تھی۔ کتنے؟ 40 دینار تو لوگوں میں تقسیم کر رہی تھی، توجہ ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن کا موجزہ کہیں یا علم کہیں، امام کہا یہ کیسے، میں نے کچھ نہیں کیا، جھوٹی تو تھی۔ اس نے چاہا کہ میں جھٹلاؤں، کہ خبردار جھٹلانے کی کوشش نہ کرنا، تیری تو دیرینہ خواہش تھی کہ میرے بابا کا قتل ہو، اور تو نے منت مان رکھی تھی کہ میں 40 درہم جس دن علی کی شہادت ہوگی اس دن میں 40 درہم خوشی میں بانٹوں گی،
اور تو نے وہ درہم ایک زمین میں چھپا کے رکھے تھے، کل شب جب تو اسے کھود رہی تھی اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھپایا۔ امام نے کہا ہاتھ نہ چھپا، علی کا لال سب جانتا ہے، جب تو اسے زمین سے نکال رہی تھی زمین نے تیرا ہاتھ زخمی کر دیا۔ سلام بر محمد۔ صبح کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، زمین بولی، فلک بولا، علی بولا، علی بولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی بولا، علی بولا، تو ہی پہلا نہیں چوتھا، علی مولا، علی مولا، زندہ باد، ماشاءاللہ، حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اتنی سخت دشمنیاں ہیں اس کی آل محمد سے، چونکہ پہلے ماں سے جلتی رہی اور اللہ نے ماں کو بیٹی بھی ایسی دے دی۔ ہائے ہائے ہائے، ماں تو خالی عرب کی ملکہ تھی لیکن بیٹی کونین کی ملکہ بن کے آئی۔ فاطمہ میں اور خدیجہ میں فرق تو یہی ہے نا کہ در خدیجہ پہ دنیا کے سارے فقیر آتے تھے، آپ ہیں نہیں یہاں، در خدیجہ پر دنیا کے سارے فقیر آتے تھے۔ نہیں آسان کروں کہ در خدیجہ پر زمین والے بھیک مانگنے آتے تھے، ارے جزاک اللہ، لیکن در سیدہ پر زمین والے بھی آتے تھے، آسمان والے بھی آتے تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہاں کوثر کی ملکہ اور کہاں حمالۃ الحطب، توجہ ہے، کہاں دنیا کہتی ہے ماں، ماں کہنا ہے تو ایسی ایسی کائنات میں صرف ایک ہی تو ماں ہے جسے سیدہ کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے، اگر ماں کہنا، گجرات میں جائیے آپ تو وہاں جتنے بھی خواجہ حضرات ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جناب سیدہ کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ماں فاطمہ، پہلے ماں کا لفظ لگاتے ہیں اور پھر جناب سیدہ کا نام لیتے ہیں، ڈائریکٹ ان کا بچہ بھی نہیں بولتا، کیا بولتے ہیں؟ ماں فاطمہ۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کو ماں کہنے کے بعد پھر لگتا ہی نہیں دنیا میں کہ اکیلے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، اس لیے کہ یہ سب کی مددگار رہی ہے۔ اب ایک جملہ لینا، سورہ احزاب، آج شب جمعہ ہے نا، حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں آیت تطہیر پڑھی جاتی ہے۔ آیت تطہیر سے پہلے جا کے لفظوں کو دیکھیے، اس میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو خوب بھڑکایا ہے، بہت ڈانٹا ہے، خبردار گھر میں رہا کرو، نامحرموں کو نہ دیکھا کرو، ادھر ادھر نہ جایا کرو، بلند آواز سے باتیں نہ کیا کرو، ساری نصیحتیں ہیں۔ تو نبی کی ازواج وہ ہیں جنہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ چار دیواری میں بند رہنا، خبردار بغیر اجازت کے قدم باہر نہ نکالنا۔ ارے میں کہیں لانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر جملہ پہنچ جائے اور روح کی گہرائیوں تک اترے تو پھر مجھے لگنا چاہیے کہ ہاں جملہ آپ تک پہنچا ہے۔ تو نبی کی یہ زوجائیں وہ ہیں کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے گھر میں رہو، نبی کی زوجاؤں کو اللہ چاہتا ہے گھر میں رہو، اس لیے کہ اگر تم میدان میں آئی تو فساد ہوگا، تم میدان میں نہ آنا فساد ہوگا۔ لیکن سیدہ وہ ہے کہ بیٹھی گھر میں رہی، آیت وہاں سے آ گئی، محمد سیدہ کو میدان مباہلہ میں لے کے صلوات بر محمد۔
محمد. سبحان اللہ. لے کے آؤ. دیکھیے کبھی آل محمد سے میں یہی کہتا ہوں کہ ان سے جو جلنے والے ہیں نا، کڑنے والے، خدا کی قسم یہ کمبخت یہاں بھی کڑ رہے ہیں اور وہاں بھی کڑیں گے، اور جو خوش ہونے والے ہیں نا فضائل آل محمد پر، وہ یہاں بھی خوشحال ہیں اور وہاں کا تو پوچھنا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کی کچھ عورتیں فتح خیبر کے بعد آئیں ان کے پاس، جیسے نہیں محلے پڑوس کی عورتیں آنی جاتی ہیں بیٹھنے کے لیے، ان کے پاس کام ہی یہی ہوتا ہے، تو ادھر ادھر کی لے کر کے آنا، ساری باتیں ساری پنچایتیں وہی ہوتی ہیں. آ گئیں، بیٹھ گئیں. انہوں نے دیکھا عورتیں آئی ہیں، انہوں نے کھجور طبق پیش کر دیا. اب کھجور کھا رہی ہیں، عورتیں ہیں، مزاج ہے، کھجور کھاتے کھاتے کہ یہ وہی کھجور ہے نا جو جب علی نے خیبر فتح کیا. آپ ہیں ہی نہیں یہاں. جب علی نے خیبر فتح کیا تو علی کی شجاعت کے صدقے میں جو خیرات بٹی اسی سے یہ کھجوریں آئی ہیں نا، لگ تو وہی رہی ہیں. تم بتاؤ، اب بتاؤ یہ کہاں جائے؟ چونکہ یہ کون ہے؟ دشمن علی ہے نا، جسے نام گوارا نہیں مولا کا، جسے چہرہ گوارا نہیں، اس منحوسہ کے سامنے ان کو تو لا علمی ہے، انہیں کیا معلوم کہ یہ کون ہے؟ وہ تو سمجھ رہی بھابھی ہے. خوش ہوگی بھائی یہ وہی ہے نا کھجور جو مولا علی علیہ السلام کی شجاعت کے صدقے میں. ارے آپ تاریخ جانا کیجئے، تاریخ کے جملے ہیں ان کی تاریخ کے، کہ خیبر کی فتح سے پہلے مدینے کے بچوں کو کھجوریں ناشتے میں نصیب نہیں ہوتی تھی، لیکن جب مولا علی نے خیبر فتح کیا تو علی کی شجاعت کے صدقے میں یہ جتنے غنی بنی ہے نا، علی یا علی یا علی یا علی، علی کی شجاعت کے صدقے میں یہ اتنے غنی ہو گئے کہ بچے اشرفیوں سے گوٹی کھیلتے تھے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. کہا یہ وہی کھجور ہے نا جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں وہی کھجور ہے. دل میں کڑ بھی نہیں تو کھا بھی رہی ہے اور جلا بھی رہی ہے. پھر اس کے بعد ان کی نظر اٹھی. آپ دیکھیے گا، اشارے کی داد چاہتا ہوں، کرے تمہارا دروازہ بھی تو مسجد میں کھلا تھا نا، سارے صحابہ کے کھلے تھے، یہ دیکھو تمہارا دروازہ بند ہو گیا. جزاک اللہ. اور وہ دیکھو علی کا دروازہ کھلا ہے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد. مل کے علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا. تو ہی پہلا، تو ہی پہلا، نہیں چوتھا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اچھا یہ بتاؤ، رسول اللہ جب گئے تھے آخری حج کرنے کے لیے، کہاں گئے تو تھے؟ کہ تم بھی تو تھی. کہاں تھے تو پھر؟ کہ وہاں نہیں رسول اللہ نے کہا تھا اونٹوں کے کجاووں کا منبر بنا کے خود گئے، خطبہ دیا اور فاطمہ کے شوہر کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور یہ اعلان کیا من کنتو مولا. اب جملہ سنیے گا، فہذا علی مولا،
میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ ہم تم سے پوچھ رہے, تم تو تھی نا لائیو کرواتی تم, کہ جب تمہارے سامنے تمہارے دیور کو تمہارے شوہر نے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تو بیچ میں تمہارے ابا کہاں سے آ گئے؟ دو چار فضیلتیں اور ہوئی, انہوں نے کہا ایسا ہے ٹائم ہو رہا ہے آپ لوگ نکل لیجئے یہاں سے, بہت دیر ہو گئی گفتگو کی, اتنی جتنی دیر بیٹھی رہو گی اتنی دیر. دیکھیے مقدر ہی ہے دشمنان اہل بیت کا جلنا. کیا ہے؟ ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے اللہ نے ملعونوں کی کہ یہ یہاں بھی جلیں گے. متوجہ ہیں؟ ایک آخری واقعہ پڑھوں, میں سارے بولیں ایک ساتھ, فلن صلوات کے ساتھ بولیں. حضرت ابو بصیر, کون؟ 4 اماموں کا دور دیکھا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ انہی پہ پورا وقت چلا جائے گا. بس اتنا سمجھ لو, نام ہے ابو بصیر. جو آنکھیں دیکھتی ہیں اسے کہتے ہیں بصارت, جو دل دیکھتا ہے اسے کہتے ہیں بصیرت. یہ بصارت کے باپ نہیں ہے, بصیرت کے باپ ہے. آئے 6ویں امام کے پاس, صلوات پڑھے پر محمد. میں کیا پیش کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے ابھی کیا کہا کہ دشمنان علی کا مقدر ہے جلنا, یہاں بھی جلنا. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح, قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا, اور خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا, میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. صلوات پر محمد. میں بچا کے لے جانا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے سنا تو مجھے لگا کہ نہیں, یقیناً آپ کا حق ہے کہ یہاں اس واقعے کو پیش کیا جائے. آئے حضرت ابو بصیر, آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے امام کی خدمت میں. کس کی خدمت میں؟ 6ویں امام کی خدمت میں. مولا نے کہا ابو بصیر آج کچھ بولو گے نہیں؟ کہا مولا آج ایک ایسا سوال لے کر کے آیا ہوں جس سے دل ہمیشہ ملول رہتا ہے, دل میں ایک چبھن سی رہتی ہے, سوچتا رہتا تھا پوچھوں کہ نہیں پوچھوں, لیکن آج دل کر رہا ہے پوچھ ہی لوں. امام نے کہا پوچھو, باب مدینۃ العلم کے بیٹے کے پاس بیٹھے ہو, ہم سے نہیں پوچھو گے تو کس سے پوچھو گے؟ کہا مولا بس یہ تکلف کر رہا تھا کہ آپ بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے. مولا نے کہا ہم اہل دیکھتے ہیں, اگر اس کے اہل ہو گے تو بتا دیں گے, اور اگر اہل نہیں ہوگے تو نہیں بتائیں گے. ہر بات ہر آدمی کو ہضم تھوڑی ہوتی ہے, سب کے معدے ایک سے تھوڑی ہوتے ہیں. امام نے کہا ظرف ہوگا تو بتا دیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں بتائیں گے. پوچھو, جانتے مولا صاحب ہیں کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جو سوال کو سوال ہونے سے پہلے نہ سمجھے وہ علی کا بیٹا کہے گا. کہ مولا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد آپ کے قاتلوں کا, آپ کے دشمنوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مولا نے ایک جملہ کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے. ہاں, جیسے ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اس قسم کا کوئی سوال کرے تو ہم بتائیں, اور کسے بتائیں؟ سب کو نہیں بتائیں. کوئی با بصیرت ہو, اور یہ تو ابو بصیر ہے. کہا مولا میں مجھے بتائیں کہ مرنے کے بعد آپ کے دشمنوں کا, آپ کے قاتلوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مسکرائے امام, دعائے خیر دی, اس کے بعد کہا ابو بصیر فقط سننا چاہتے ہو یا دیکھنا بھی چاہتے ہو؟ میں نے کہا نا آپ کی سماعت پہ اعتبار کر کے میں نے سنایا ہے,
تھوڑی دیر اور جاگتے رہیے، مجھے ایسا نہ، مجھے افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابو بصیر سننا چاہتے ہو یا دیکھنا بھی چاہتے ہو؟ مولا نے کہا، ابو بصیر نے کہا مولا اگر دکھا دیں تو پھر اس سے بہتر کیا ہے؟ امام متوجہ ہوئے ساتویں امام کی طرف، کہا اے آل محمد کے موسیٰ جاؤ اور اپنا عصا لے کے آؤ۔ بھئی کائنات میں دو موسیٰ ہیں، ایک نبوت والا موسیٰ ہے، ایک امامت والا موسیٰ ہے۔ تو جب نبوت والے کے پاس عصا تھا تو امامت والے کے پاس بھی عصا ہونا چاہیے۔ امام نے خود نہیں دکھایا یہ معجزہ، کہا جاؤ موسیٰ اپنا عصا لے کے آؤ۔ امام موسی کاظم اندر گئے اور یقیناً ایک عصا لے کر کے آئے، اور لانے کے بعد اسے مولا نے زمین پہ ایسے مارا جیسے دریائے نیل میں اس موسیٰ نے عصا مارا تھا۔ وہاں دریائے نیل شگافتہ ہو گئی تھی، یہاں زمین شگافتہ ہو گئی، اور اس میں بہت بڑا کالا پتھر تھا۔ امام نے اسے یوں ہٹایا کہ جیسے کوئی پتا توڑ لے، اس طرح امام نے اسے ہٹایا اور کہا ابو بصیر آؤ دیکھو۔ ابو بصیر نے دیکھا کہ آگ کا دریا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لپٹیں اٹھ رہی ہیں، اور اس میں ایک ملول ہے جس پہ سب سے خطرناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کو جو توق و زنجیر ڈالے گئے ہیں وہ کائے کے آگ کے ہیں، اور آج سے اس کا پورا بدن دھو دھو کر رہا ہے، سلگ رہا ہے، اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، سب سے خطرناک عذاب۔ تھوڑی دیر ابو بصیر نے دیکھا یہ بصارت والا تھا نا، بصارت والا تھا، اس نے دیکھا اور دوڑ کے آیا، کہا مولا سب کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ سب پہ عذاب ہو رہا ہے، پہچانوائے تو یہ جس پہ سب سے خطرناک عذاب ہو رہا ہے یہ کون ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ کہ ابو بصیر پہچان، یہ وہی ملعون ہے جس نے در زہرا جلایا تھا۔ صلوات پڑھے پر محمد تو ان کا تو مقدر ہے جلنا، ثابت ہو گیا نا روایت سے، معصوم کے عمل سے۔ یہ کمبخت وہاں بھی جلیں گے، اما آپ کیوں اتنا تکلف سے بول رہے ہیں؟ آپ ہی تو جلانے والے ہیں۔ 9 ربیع الاول کو کیا کیا جاتا ہے؟ ارے انہیں نہ صحیح تو کم سے کم پتلا ہی پھونک کے دل کی تسلی کر لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد سمٹ گئی گفتگو۔ جو کائنات کی سب سے عظیم خاتون تھی، سب سے سخی، سب سے رحم دل، اس عظیم نبی کی بیٹی، ایک لوتی بیٹی۔ مسلمانوں تمہارا بگاڑا کیا تھا؟ 75 دن سے زیادہ محمد کی بیٹی زندہ نہ رہ سکی، تم ڈوب کے مر جاؤ۔ اگر کسی عام، آپ نے دیکھیے کوئی نیتا ایتا ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی مر جائے، آپ تو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے ہاں اگر اس کا کوئی اپنا کوئی عزیز رخصت ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ محمد سے بڑا وی آئی پی اس دنیا میں کون ہے؟ مسلمانوں ڈوب کے مر جاؤ۔ محمد کی بیٹی علی سے وصیت کر رہی ہے میرے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھا۔ نہیں، جملہ آپ تک پہنچا نہیں۔ کہے علی فلا 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 کو میرے جنازے پہ آنے نہ دینا، یہ میرے محسن کے قاتل۔ تمہیں بتاؤں 75 دن یا 90 دن، اس سے زیادہ محمد کی بیٹی محمد کے بعد اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکی۔ وصیتیں سن لو، چونکہ
کہا یا علی میرے جنازے کو شب میں اٹھائیے گا، فلاں فلاں کو میرے جنازے پہ آنے نہ دیجیے گا۔ پتہ ہے کہ 9 لوگ ہیں محمد کی ایک لوتی بیٹی کے جنازے، کل 9 لوگ، چونکہ منع کیا تھا کہ کسی کو آنے نہ دینا۔ اس کے بعد بی بی نے وصیت کی یا علی مجھے غسل و کفن آپ دیجئے گا، میری بیٹیوں کو میرے قریب آنے نہ دینا۔ دیکھیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ شوہر ہی اپنی زوجہ کو غسل دے، بہتر ہے، لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ جب گھر میں بیٹیاں موجود ہوں، کنیزیں موجود ہوں، عزیز و اقربا موجود ہوں تو پھر کوئی دیتا ہے، لیکن بی بی نے منع کیا تھا میری بیٹیوں کو میرے قریب آنے نہ دینا۔ اس کا راز تب کھلا جب علی نے ظرف اٹھایا غسل دینے کے لیے، ظرف کو علی نے دیوار پہ مارا، چیخ مار کے علی بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے پوچھا تھا مولا ایسا کیا دیکھ لیا؟ تڑپ کے کہا اب سمجھ میں آیا، سیدہ نے کیوں منع کیا تھا بیٹیوں کو آنے نہ دینا؟ اس لیے کہ سیدہ کی پسلیاں چور ہو چکی تھے۔ کہ میری بیٹیاں نازک طبیعت ہوتی ہے نا، برداشت نہ کر سکیں گی۔ جی میں آتا ہے ہاتھوں کو جوڑوں، اے بی بی آپ کی زینب، اس کے صبر کو لاکھوں سلام ہے۔ اے بی بی یہ وہ بی بی ہے کہ لاشیں آتے رہیں گے، زینب بھائی کو دیکھتی رہے گی، آخر میں حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے رہیں گے۔ بھائی جزاک اللہ۔ کہ یا علی میرے بعد آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیجئے گا، لیکن میرے حسنین کا خیال رکھیے گا۔ یا علی یہ معصوم ہیں، اگر آپ کی طبیعت کے خلاف ان سے کوئی عمل ہو جائے تو پھر ماں کا بچہ سمجھ کے معاف کر دیجئے گا۔ یا علی مجھے تلاوت کلام پاک بہت پسند ہے، میری قبر پہ آ کے تلاوت کیجئے گا۔ یہ وصیت اس لیے بھی کی کہ کائنات میں علی کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں کہ قبر فاطمہ کہاں۔ کوئی نہیں جانتا علی کے سوا۔ اس کے بعد کہا یا علی، بس آخری فقرے، کہا یا علی رات کو بڑی محتاط نیند سوئیے گا۔ علی سوتے کم ہیں، کم سوتے ہیں علی، لیکن یہ ماں کی مامتا، کہا یا علی بڑی محتاط نیند سوئیے گا۔ بی بی کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے حسین کو پیاس کا غلبہ ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تمام اماموں میں سب سے زیادہ پیاس کا غلبہ، شدت، بار بار پیاس لگنا، یہ امام حسین کو تھی۔ اور میرا امام اتنا غیرت دار تھا کہ کبھی اپنی ماں سے بھی پانی مانگ کے نہیں پیتا۔ کہ یا علی میں رات کو بڑی محتاط نیند سوتی تھی، جیسے ہی حسین پیاس سے بیدار ہوتا تھا میری مامتا مجھے اٹھا دیتی تھی، مجھے معلوم تھا میرا بیٹا سوال عام نہ کرے گا۔ میرا بیٹا حسین کبھی سوال عام نہ کرے گا، ایک ہی جگہ تو پانی مانگا۔ ختم ہو گئی مجلس، شب کے سناٹے میں قبر زہرا پہ علی قرآن پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ زمین قبر کو زلزلہ آیا، کہ یا علی فوراً گھر جائیے، حسین بیدار ہو گیا۔ میں کہوں گا اے بی بی آج علی موجود ہے، علی پانی پیش کر دیں گے۔
سینے پہ قاتل سوار ہے، بہن فریادی بنی ہوئی ہے، اے شمر دو گھونٹ پانی پلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، اس مجلس ادا کو شرف قبولیت عطا فرما، بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، آج شب جمعہ ہے اور آج کے دن ہمارے نامہ اعمال امام کی خدمت میں جاتے ہیں، اے میرے امام ہمارے گناہ نہ دیکھنا، ہمارے سینے میں اپنی دادی کی محبت دیکھنا۔ جہاں جہاں بھی ادائے فاطمی کا اہتمام ہو رہا ہے مولا، تمام عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے اس ذکر پاک کا کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔